لفظوں میں مکمل اور جامع بیان۔ تعارف۔ اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی جو شوال ہجری میں ہوئی۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب جبل احد کے مقام پر لڑی گئی۔ مقام مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جبہد پہاڑ کے پاس، اسی نسبت سے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ پس منظر، وجہ جنگ، فن۔ قریش مکہ کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے بدلے کی آگ میں قریش کا لشکر تیار کیا، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ قریش کا لشکر تعداد تھا 4 افراد، اونٹ، خواتین بھی آئیں تاکہ جنگ کا جوش بڑھائیں۔ سپہ سالار ابو سفیان، ہندا ابو سفیان کی بیوی، یہ بھی ساتھ تھی۔ مسلمانوں کا لشکر تعداد 10 افراد راستے میں عبد اللہ بن ابی منافق وار آدمیوں کو واپس لے گیا، باقی صرف 6000 مجاہدین رہ گئے۔ سپہ سالار نبی کریم خود، حضرت حمزہ، حضرت علی سین، حضرت طلحہ، حضرت مصعب بن امیر شامل تھے۔ جنگ کی حکمت عملی: نبی صاحب نے فاسد تیر انداز کو ایک پہاڑی جبل رما پر تعینات کیا، حکم دیا جب تک میرا حکم نہ ہو اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ جنگ کا آغاز: جنگ میں ابتدائی فتح مسلمانوں کو ملی، قریش بھاگنے لگے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تیر اندازوں نے بھی پہاڑ چھوڑ دیا۔ جنگ کا پلٹ جانا: خالد بن ولید، اس وقت قریشی کافر نے گھیراؤ کر لیا، حملہ پیچھے سے ہوا، مسلمان گھبرا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، حضرت حمزہ ہی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن امیر شہید ہوئے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ سمجھ کر دشمن نے نبی سے کے شہید ہونے کی خبر پھیلائی۔ نتائج: مسلمانوں کو نقصان ہوا، چٹی مسلمان شہید، قریش کو مکمل فتح نہ ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہے، کفار واپس مکہ لوٹ گئے۔ شہداء: حضرت حمزہ نبی کے چچا، حضرت مصعب بن امیر، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، دیگر کل شہداء قریش کے مقتول تقریباً۔ ہندا کا بدلہ: ہندا نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا، اپنے باپ بھائی کے بدلے لیے جو بدر میں قتل ہوئے تھے۔ قرآن میں ذکر سورہ آل عمران میں اس جنگ کا تفصیلی ذکر ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ۔ آل عمران۔ یہ آیات مسلمانوں کی غلطی اور صبر کا درس دیتی ہیں۔ سبقاً، نافرمانی کا انجام نقصان ہوتا ہے، فتح صرف جذبے سے نہیں، نظم و ضبط سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر و قربانی ضروری ہے۔ شہداء کی عظمت کا درس پائے۔ منافقین کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ اگر آپ چاہیں